بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ یہ جنت کی راہ ہے۔ دوستو، انجمن غلامان قلندر ایک درس گاہ ہے جہاں انسانوں کی تربیت ہوتی ہے اعلیٰ کردار اور اخلاق سے، جہاں سے پھر تربیت پا کر انسان اعلیٰ خوبیوں کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ دوستو، اس انجمن غلامان قلندر میں سب برابر ہیں۔ یہاں کوئی کسی سے چھوٹا بڑا نہیں ہے۔ یہاں سب کے لیے سبق ایک جیسا ہے، لیکن پھر ہر کسی کے عمل کا فرق الگ الگ ہے۔ دوستو، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں دوسرے اور پہلوؤں کے ساتھ ساتھ تبلیغ کا پہلو بھی نمایاں ملتا ہے، جس میں آپ کو وسیع تر دین کے سمجھانے کے پیغامات ملیں گے، انسان کو سیدھی راہ کی طرف گامزن کرنے کے۔ اس میں آپ کو ملے گا کہ کیسے اس ہستی نے پیار سے، محبت سے انسان ذات کو وہ سبق سکھایا کہ آپ کا اللہ احد ہے، صمد بھی ہے۔ اللہ پاک قرآن شریف کی سورہ یاسین اور سورہ الفرقان میں فرماتے ہیں، انی آمنت بربکم فاسمعوا۔ ترجمہ، بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں، سو تم مجھے غور سے سنو۔ یاسین، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ ترجمہ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے لیے سجدہ ریزی اور قیام نیاز میں راتیں بسر کرتے ہیں۔ الفرقان۔ ان آیاتوں میں ہم کو 3 نکات ملتے ہیں۔ ایک، اللہ پاک کو سجدہ کرنا، جس نے سجدہ نہیں کیا وہ ابلیس ہو گیا۔ دوسرا، رکوع قیام، یعنی اپنے مالک کے سامنے اپنے آپ کو ادب احترام سے کھڑا کرے۔ تیسرا پوائنٹ، راتوں کو جاگ کر بیٹھنا اور غور فکر کرنا، یعنی غور فکر کرنا کہ اس کائنات کو تخلیق کرنے کا راز کیا تھا، منصوبہ کیا تھا۔ وہ تخلیق کار چاہتا ہے کہ مجھے بھی پہچانا چاہے۔ دوستو، صوفیاء کرام نے ان تینوں نکات پر غور فکر کیا ہے۔ سجدہ عنایت کو ختم کرتا ہے، تکبر اور غرور کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ میں نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ دھمال کا کیا فلسفہ ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اس نے کہا کہ جب کچھ انسانوں نے سجدے کو فارملٹی بنا دیا، وہ صرف ظاہری سجدہ کرنے لگ گئے، ان میں سے غرور، عنایت، تکبر، حسد، بغض کا خاتمہ نہیں ہو رہا تھا، ان کا نفس کمزور نہیں ہو رہا تھا۔ تو صوفیاء کراموں نے ایک الگ راستہ بنایا، عاجزی اور انکساری کا۔ جیسے ایک کرتب دکھانے والا بندر اپنی مالک کی ڈفلی پہ ناچتا ہے اور لوگوں کو خوش کرتا ہے۔ ایک دفعہ داتا سائیں نے اپنے مرشد کو کہا کہ میں سماع کرنا چاہتا ہوں۔ اجازت ملنے پر اس نے سماع کیا۔ یہ 10 سال پہلے سماع کے اسباب پیدا کیے گئے۔ جب وہ سماع کر کے ہوش میں آئے تو اس کو اپنے مرشد نے کہا کہ آج تمہیں سماع میں مزہ آ رہا ہے، مگر ایک وقت آئے گا تب تمہیں ساز، سر اور کوے کی زبان میں فرق محسوس نہیں ہوگا، کیونکہ تمہارا نفس ٹھہر جائے گا۔ تمہارے لیے میٹھی چیز بھی ویسی ہوگی تو کڑوی بھی ویسی، تمہارے لیے تانے بھی ویسے تو شاباشی بھی ویسی، تمہارے لیے تنقید بھی ویسی تو تعریف بھی ویسی، تمہارے لیے سونا اور مٹی دونوں برابر ہو جائیں گے جب جا کے تم صوفیت کی منزل پر پہنچو گے۔ جب تک صوفی سمجھتا ہے میرے نفس میں ابھی عنایت ہے، ابھی میرا نفس تعریف چاہتا ہے، وہ مجھے ایسی خوبیاں ظاہر کرواتا ہے جو خوبیاں مجھ میں نہیں ہے، میرے ویسے اعمال نہیں ہے، میرے ویسے افعال نہیں ہے، مگر میں اپنے دوستوں کے سامنے اپنی تعریف کے لیے ایسی خوبیاں، ایسے روحانی راز جو مجھ میں نہیں، مگر فوٹو کاپی کرا کے پیش کرتا ہوں، تاکہ وہ دوست میری
طرف متوجہ ہوں، میری تعریف کریں کہ فلاں دوست بڑی منزل پر پہنچ گیا ہے، بڑا پہنچا ہوا پیر ہو گیا ہے۔ جب یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو اس کے مالک خیر خواہ رہبر اس کو سما کرواتے ہیں، اس سے دھمال کرواتے ہیں۔ دھمال کا مطلب لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو سرعام نچانا تاکہ نفس کو تنقید ملے، وہ کمزور ہو۔ اس میں جو فتنہ پیدا ہو رہا ہے وہ ختم کرنے کے لیے صوفی دھمال والا راستہ اختیار کرتے ہیں تاکہ نفس کمزور ہو اور وہ روح تازہ توانا ہو کر آگے آئے۔ دوستو، اس کے بعد بات آتی ہے قیام کی۔ قیام مطلب کھڑے ہو جانا، استقامت، جدوجہد، پختگی، مضبوطی سے کھڑے رہنا، ہر ناحق کے سامنے ہر حال میں اپنے فکر کو نہیں چھوڑنا ہے، کبھی بھی اپنے ملے ہوئے در سے منہ پھیرنا نہیں ہے۔ اعتراضات ہوں گے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے اہل بیت اور اصحاب کرام پر بھی ہوئے۔ جہاں آپ کی تبلیغ ہوگی وہاں آپ پر اعتراضات، الزامات، شک شبہات بھی ہوں گے۔ جب یہ ختم ہو جائے تو سمجھنا تمہاری تبلیغ میں فرق ہے۔ اگر وہ اعتراض، الزام، شک شبہات جاری ہیں تو سمجھیں آپ اپنا کام بخوبی انجام دے رہے ہیں۔ میرے دوستو، اب تیسرا پوائنٹ ہے راتوں کو جاگنا۔ ان راتوں کے لیے جاگنا جو راتیں تمہارے اندر میں ہیں، ان میں روشنی کرنے کے لیے تمہیں راتوں کو جاگنا پڑے گا۔ وہ روشنی اللہ کے ذکر سے آئے گی جس سے تمہارے اندر میں صبح ہوگی، پھر تمہاری مٹی کو بھی مان ملے گا، پھر تمہارے اندر کی رات ہمیشہ دن میں تبدیل ہو جائے گی۔ وہ رات پھر نہ تمہاری قبر پر آئے گی، نہ تمہاری روح پر آئے گی، نہ تمہارے خاندان پر آئے گی، نہ تمہارے کاروبار پر آئے گی، نہ تمہارے وجود پر آئے گی۔ ہر وقت تمہارے لیے دن ہی دن ہوگا، پھر تم رہتی دنیا تک بقا ہی بقا ہو جاؤ گے۔ بھٹائی سرکار کہتے ہیں، پانڈپ سین پاڑیاں سئیں بیا سردار، آہے مثل میہ جے سخی تنجی سار، حاتم ہرد ہزار جھڑ تنجے جھپیا۔ سخی سردار سے کسی اور کو برابر نہیں سمجھتا، حالانکہ دوسرے بھی بہت سے سہانے سردار ہیں۔ اے سخی، آپ کی فکر بارش کی طرح ہے جس نے ہزاروں حاتم جیسے آپ کی رحمت کے بادلوں میں چھپائے رکھے ہیں۔ آپ کی رحمت کی بارش نے ان سب کو آپ کی طرف متوجہ کر دیا۔ اب وہ نعمت کا بادل کیا ہے؟ وہ نعمت بادل ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق۔ وہ تعلق کیسا ہے؟ وہ تعلق ہے جس کے لیے ہم اور آپ مل کر بیٹھے ہیں، وہ ہے کثرت درود پاک کا تعلق۔ میرے دوستو، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کثرت درود پاک کے ذریعے تعلق بنائیں۔ جو درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اسی لیے قلندریوں کی راہ جنت کی راہ ہے۔